لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں، پھر بھاگے ہوئے آئیں گے کہ جناب بیٹی فلاں کے ساتھ نکل گئی، لڑکا فلاں کے ساتھ نکل گیا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ لگا اللہ نے قرآن میں کہا، محمد رسول اللہ نے کہا، اس انسانیت میں مرد عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جو ماں باپ جان بوجھ کے آنکھیں بند کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی 20 سال بعد، پھر 25 سال بعد، پھر 30 سال کی عمر میں 32 سال کی، کھا لو اس کی کمائی جتنی تم نے کھانی ہے، اور یہ باہر جو حرام زدگیاں کرتا ہے، جو تمہارے رشتہ داروں کی عورتوں کے ساتھ چھپ کے زناکاریاں کرتا ہے، اس کا سارا گناہ ان ماں باپ کے ذمے ہے جو اپنی اولاد کا نکاح نہیں کرتے ہیں۔ ان ماں باپ کے ذمے ہیں، سوچتے ہیں آنکھیں پتہ ہے کہ فلاں کے ساتھ میرا بیٹا، فلاں کے ساتھ میری بیٹی غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی آنکھیں بند ہے کہ نہیں بڑھیا گزارا ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اگر ماں باپ کا احترام قرآن میں لکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو بھی پابند کیا کہ اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نکاح میں دیری، کیریئر بنا رہے ہیں، کیریئر بناؤ جی، کیریئر بناتے رہو 40 سال تک، کریکٹر کا بیڑا غرق ہو گیا کیریئر کے چکر میں۔ جا کے ڈاکٹروں سے پوچھو، اچھے لوگ شادیوں کے بعد اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی جی؟ 30 سال کی عمر میں شادی کی، 32 سال کی عمر میں شادی کی، 35 سال کی عمر میں شادی کی، اور تم نے تو جانوروں کا دوگلا پن کیا نا، درختوں کی جڑیں کاٹ کے ملائیں کہ دوگلے درخت بنائیں گے، پیڑ پودوں کی جڑیں توڑ کے ملائیں کہ ہم رنگ برنگے پھول اور پیدا کریں گے۔ اللہ نے پھر تمہارا بھی انتظام کر دیا، تم نے قدرت کے ساتھ کھلواڑ کیا، انہوں نے بھی پھر تمہارے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا دیے کہ کسی کی اولاد، کسی کا پیٹ، کسی کی نسل کسی کے اور کے گھر کے اندر پیدا ہو کے جا کے۔ جو لوگ خدا کی فطرت سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی خدا کے حضور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ایسے، جتنا مرضی سرمایہ اکٹھا کر لو، جب کوئی بندہ اللہ کی دنیا سے واپس جاتا ہے نا، اس کی ایک رتی چوری نہیں کر سکتا، سارے کا سارا مال یہیں چھوڑ کے جاتا ہے واپس۔ بیٹوں کو نہیں پوچھتے، بیٹیوں کو نہیں پوچھتے۔ نکاح کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی جا کے رشتہ کیوں نہیں مانگتے سیدنا فاطمہ الزہرا کا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، جب بات ہوئی سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کا دل کا حال جاننے والے ہیں، اپنی بیٹی کا بھی پتہ ہے، اپنے چچا زاد بھائی کا بھی پتہ ہے، صحابہ کا بھی پتہ ہے، اس کے باوجود امت کو سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ فرمایا علی رک جاؤ، میں فاطمہ سے جا کے پوچھوں گا، اس کے بعد تمہیں جواب دوں گا۔ تم کہتے ہو بیٹیوں کو پوچھنا نہیں چاہیے رشتے کے وقت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور متعدد جو قریبی صحابیات سے ان کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ فاطمہ سے جا کے پوچھو، میں چاہتا ہوں کہ ان کا نکاح علی کے ساتھ ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب وہ گئیں، انہوں نے پوچھا تو پتہ لگا کہ راضی ہیں، ہاں کہہ رہی ہیں، تسلی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے باپ ہیں، آخر خود تشریف لے گئے، پھر اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا فاطمہ اگر ختیجہ زندہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بات اور تھی، ختیجہ نہیں ہے، بیٹا میں خود تم سے پوچھنے آیا ہوں، تم راضی ہو؟ اور یہاں چودھریوں کو بلا کے پوچھو کہ بھائی جن کی شادی ہونی ان کو ملوا دو، ان کو شکل دکھا دو کم از کم کہ ان کے ساتھ زندگی گزرنی ہے۔ نہیں، جو پنچایت کا فیصلہ ہو گیا، کیا تمہاری پنچایت محمد رسول اللہ سے بڑی؟ بڑے پنچایت والے ہو میاں، اگر اتنے ہی زیادہ پنچایت والے ہو تو لڑکے بیچتے کیوں ہو 4 چکے میں؟ یہ بہار والوں کو پوچھو جا کے، چاہے کسی بھی مذہب کو پوچھو تو صحیح کہ لڑکیوں کی شادیاں کر کیسے رہے ہیں بہت سارے لوگ، کہ لڑکے والے کہتے ہیں پہلے اتنے لاکھ روپے نقد لاؤ گے تو پھر تمہارا نکاح ہوگا۔ غیرت سے ڈوب کے نہیں مر جاتے وہ لوگ
جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. جہیز دینے سے انکار نہیں ہے، لیکن جہیز ماں باپ کی مرضی کا. یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ فلاں فلاں چیزیں دو، فلاں فلاں گاڑیاں دو، اتنا دولت دو، دھن دو. اتنے ہی زیادہ بھوکے ہو تو رمضان میں اعلان نہ کر دیا جائے بھی زکوٰۃ اکٹھی کر کے دے دو ان کو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.